السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور آج میں آپ کو مصر میں انقلاب لانے والے تمام پہلوؤں سے آگاہ کروں گا۔ جنوری 2011 جب مصر میں آمریت کے خلاف مصری عوام پھٹ پڑے، تیونسی عوام کے احتجاجی انقلابی سرگرمیوں نے پورے عرب کو متاثر کیا، جس کی وجہ سے ماہرین دی جیسمین ریولوشن کو عرب ممالک میں آنے والی تبدیلی اور انقلاب کی پہلی کڑی کہنے پر مجبور ہو گئے۔ جلد ہی اس انقلابی اور تبدیلی کی لہر نے تمام عرب ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اردن، الجزائر، مصر، لبنان، یمن، حتیٰ کہ شام اور عمان میں بھی عوام اپنے آمر حکمرانوں کے خلاف مظاہرے کرنے لگی، مگر مصر میں اس لہر نے 30 برس سے حکومت پر قابض فرعون کی طرح اپنی حکومت کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کچل کر رکھ دینے والے صدر حسنی مبارک کے خلاف ایک انقلابی اثر کیا۔ تاہم جنوری 2011 کو صدر حسنی مبارک کے خلاف مظاہرے ایک بالکل جدید اور منفرد انداز میں وقوع پذیر ہوئے۔ انٹرنیٹ پر مشہور ویب سائٹ فیس بک کے ایک پیج پر 25 جنوری کو پورے ملک میں یوم غضب منانے کا کہا گیا اور لوگوں کو مصر کے دارالحکومت قاہرہ کی سڑکوں پر مظاہرے کرنے کا کہا گیا، اور یوں 25 جنوری کو لوگوں نے اس پیغام پر لبیک کہا اور چند لمحوں میں مظاہرین کی قطاریں لگ گئیں اور تقریباً 80,000 مصری نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ وہ 25 جنوری کو بروز منگل بوڑھے 82 سالہ مصری آمر مطلق العنان عامر کے خلاف مظاہرہ کریں گے اور احتجاج کریں گے۔ ان کا یہ عہد واقعی ایک انقلابی عہد تھا۔ 30 برس میں پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر حکومت کے خلاف احتجاج عوام میں چیمگوئیوں کا باعث بنا۔ تاہم ماہرین اس بات پر متفق تھے کہ اگر یہ انقلابی عہد کرنے والوں میں سے 50% لوگ بھی سڑکوں پر آ گئے تو یوم غضب کے دن واقعی غضب ہو جائے گا اور مصر کی تاریخ کا اہم حصہ بن جائے گا۔ آپ کو اس موقع پر آگاہ کرتا چلوں کہ صدر حسنی مبارک کون تھا اور کیسے عنان اقتدار میں آیا۔ دراصل مصر کے ہی ایک صدر انور السادات کے دوران فوجی پریڈ قتل کے بعد 14 اکتوبر 1981 کو برسر اقتدار آئے اور ملکی معاملات کو سنبھالا، مگر صدر حسنی مبارک کے عہد میں مصری عوام کو مسلسل 30 برس ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑا اور یوں ایمرجنسی کے کالے قانون کی وجہ سے عوام کے بنیادی حقوق سلب ہوتے رہے۔ جو کوئی بھی حکومت کے خلاف بات کرتا اسے ڈنڈے کے زور پر چپ کرا دیا جاتا، محض شک و شبے کی بنیاد پر لوگوں کو جیلوں کی ہوا کھانی پڑتی، صدر کے خلاف بولنے والے کو باقی ساری زندگی جیل میں سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ یوں عوام میں بدلے کی چنگاریاں بھڑکتی رہی۔ آپ نے مشہور سائنسدان نیوٹن کا ایک قانون تو سنا ہی ہوگا، جس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو دبایا جائے تو رد عمل کے طور پر اتنی ہی شدت سے ابھر آتی ہے۔ اب مصری عوام بیدار ہو چکی تھی اور اپنی آزادی حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والی تھی، مگر مصری حکومت بھی ان انقلابی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں تھی۔ حکومت نے یوم غضب کے دن منعقد کی جانے والی انقلابی سرگرمیوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اپنی تمام کوششوں میں مصری حکومت نے حیرت انگیز طور پر انٹرنیٹ کے استعمال پر پابندی عائد کر دی اور فیس بک، ٹویٹر کے استعمال پر گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ عین اسی وقت مصری حکومت کو ایک اور بات کا خوف اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا تھا اور یہ تھا ملک کی سب سے منظم جماعت اخوان المسلمین کا خوف۔ حکومت کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں احتجاجی مظاہروں میں اخوان المسلمون شامل ہوئی تو حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے، تو دوسری طرف حکومت نے انقلابیوں کے خلاف سخت اقدامات شروع کر دیے اور فیس بک اور ٹویٹر استعمال کرنے والوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ حکومت نے اخوان المسلمین کے کئی رہنما راتوں رات گرفتار کر لیے اور سرکاری مہمان قرار دے دیے تاکہ یہ رہنما احتجاجی مظاہروں کی رہنمائی نہ کر سکیں، تو دوسری طرف اخوان المسلمین کو تشدد آمیز دھمکی دی گئی، مگر اخوان المسلمین نے اپنی حریت پسندانہ روایت کو برقرار رکھا اور ان تمام دھمکیوں کو سرے سے مسترد کر دیا اور اس جماعت کے سربراہ ڈاکٹر محمد بدیع نے اعلان کیا کہ اخوان المسلمین یوم غضب کے دن ہونے والے مظاہروں میں بھرپور شرکت کرے گی۔ ڈاکٹر محمد بدیع نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اخوان المسلمین ملک میں آئینی تبدیلی اور اقتصادی و سیاسی تبدیلی کی خواہاں ہے۔ آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ اخوان المسلمین مصر کی جدید تاریخ کی ایک نہایت منظم جماعت ہے۔ اس کے بانی سید حسن البنا تھے۔ یہ تحریک 8 افراد کی شمولیت سے شروع ہوئی
اور آخر سارے ملک میں پھیل گئی۔ مورخین کے مطابق اس تحریک کی تاریخ کا سنہرا دور 1939 سے 1945 تک تھا، جس میں تقریباً ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے اشخاص نے شمولیت اختیار کی، مگر ملک کے حکمرانوں کو یہ تحریک ایک آنکھ نہ بھری اور انہوں نے تحریک کے بانی حسن البنا کو سرے بازار میں سن 1949 کو قتل قرار دیا۔ یورپ اور دوسرے عیسائی ممالک اس تنظیم کے سخت خلاف تھے اور انہوں نے اس تنظیم پر پابندی عائد کرنے کے لیے ایک قرارداد بھی منظور کی، مگر یہ تنظیم ان تمام مظالم سے نہ دب سکی۔ دوسری طرف اخوان المسلمون سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے فیس بک پیج پر واضح طور پر یہ لکھنا شروع کر دیا کہ میں اخوان المسلمین کا رکن ہوں اور 25 جنوری کو ہر حال میں احتجاجی مظاہروں میں شرکت کروں گا۔ اخوان المسلمین سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات نے فیس بک پر ایک گروپ بنایا جس کا نام انہوں نے رائٹ ورڈ وین سلطان انفیئر لکھا اور لوگوں کو ہر حال میں گھروں سے نکلنے کی دعوت دی۔ دوسری طرف حکومت نے پابندی عائد رکھی اور دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے بنائی جانے والی خصوصی فورس کو قاہرہ کے اہم مقامات پر تعینات کر دیا تاکہ مظاہروں کو روکا جا سکے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یوم غضب کے دن کیا ہوا، مصر کی سڑکوں پر رواں انسانی سیلاب کیا تھا اور کیسے مظاہرے جاری رہے، تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ تب تک کے لیے خدا نگہبان۔